اسی خداوند کے زندہ جلالی ببرکت اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ سب خوش ہیں؟ کتنا زیادہ خوش ہیں؟ جتنا زیادہ خوش ہیں اتنی زیادہ تالیاں ہو جائیں گے خدا کے نام، اور اتنی ہی سپیڈ سے ہم کھڑے ہوں گے خدا کے کلام کی تلاوت کے لیے۔ ویری گڈ، اسے ایکٹیو ہو گئی ہم تارشی کی اوپر تھوڑا سا کر کلسیوں کا خط، پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا 3 باب۔ اس کی 15ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلسیوں 3 باب 15ویں آیت سے۔ سب نے نکال لی ہے؟ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر اسی کی برکت ہم پر ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ بیٹھیے گا۔ چند لمحات کے لیے ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو ضرور برکت دے گا۔ جب یہ خط خدا کے بندے پولس نے تحریر کیا، لکھا، تو اس کی کلیسیا اس جگہ پر نہیں تھی۔ کلسے جگہ کا نام ہے، اور کلسے کی جمع کلسیوں ہے۔ اس جگہ کا نام کلسے تھا، اور اس علاقے کے اندر اس کا کوئی خاص چرچ نہیں تھا، خاص کلیسیا پولس نے قائم نہیں کی تھی، لیکن خدا نے اس کو اس جگہ کی ذمہ داری بخشی تھی۔ بہت دفعہ خدا کا اپنا سٹائل ہوتا ہے کہ کسی جگہ بلڈنگ بنے یا نہ بنے، 7-8 لوگوں کی ایک جماعت ہو تو خدا ان لوگوں کے لیے بھی کلام کر سکتا ہے۔ بہت دفعہ خدا چرچ بنانے کی اجازت بھی نہیں دیتا، جیسے داؤد کو خدا نے کہا تو نے چرچ نہیں بنانا، بلڈنگ نہیں بنانی، تیرا بیٹا جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہ اس لائق ہوگا کہ وہ ہیکل بنا سکے۔ لیکن اس جگہ کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے روح القدس کی گائیڈنس میں خدا کے بندہ پولس نے کلسے کی کلیسیا کو خط لکھا۔ کچھ وجوہات تھیں اس خط کے تحریر کرنے میں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کے اندر کچھ ایسے استاد پیدا ہو گئے تھے یا آ گئے تھے جو بائبل مقدس کی تعلیم کو جھوٹا قرار دے کر اپنی تعلیم جو غلط تعلیم تھی اس کی اس کو پھیلا رہے تھے۔ ایک یہ وجہ تھی کہ خدا کے بندہ پولس نے کلسے کی کلیسیا کو یہ خط لکھا۔ جھوٹے استاد پیدا ہو گئے۔ ہمارے ہاں بھی بہت دفعہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کلام کی صحیح تعلیم نہیں دیتے، اور یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمیں ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے۔ گھر میں تو اتارنے کی دور کی بات، 12ویں بھائی جی ٹھیک ہے، ہر بائبل پکڑنے والا پادری نہیں ہے، ہر بائبل پکڑ کر آپ کے دروازے پر آنے والا شخص وہ صحیح تعلیم والا نہیں ہے۔
اس لیے کلیسیا کو الرٹ ہونا ہے. یہ لوگ خدا کے لوگ تھے لیکن غلط تعلیم کے پیچھے بھی چل پڑے تھے. خدا کے بندہ نے خط لکھا. ایک یہ وجہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ پولس رسول یہ چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ دنیا کی حاکمیت سے، دنیا کے زور سے، دنیا کی اتھارٹی سے، دنیا کے قانون سے تھوڑا سا نکل کر یہ بھی جانیں کہ سب سے اعلیٰ اور اتم قانون خدا کا قانون ہے. سب سے افضل خدا ہے، سب سے بڑی اتھارٹی اس کی ہے. وہ حاکم اعلیٰ ہے، وہ سب حاکموں کا بڑا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. خدا کا بندہ پولس کلیسیا کی نظر آسمان پر لگانا چاہ رہا تھا، دنیا سے ہٹا کر آسمانی بادشاہ کی طرف گامزن کرنا چاہ رہا تھا. اور اس خط کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مسیح پوری اور کامل نجات دینے کے قابل ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح نے پوری نجات دی ہے. وہ اس قابل ہے کہ کسی گناہ گار انسان کو گناہ کی غلامی سے نکال کر چھوڑ ہی نہ دے، بلکہ اس کا کفارہ دے، اس کے لیے جو قربانی ہے وہ دے، جو نذرانہ ہے وہ پیش کرے، جو اس کے لیے چیزیں مقرر ہے جو اس کو گناہوں سے چھڑا سکتی ہیں، وہ سب پیش کر کر اس کو اپنے حضور میں قبول اور منظور کرے. یہ یسوع مسیح کی نجات ہے. اور کلام میں لکھا ہے جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے وہ اسے پوری نجات دیتا ہے. آدھی نجات نہیں ہے، پوری پیمنٹ آپ کے گناہوں کی یسوع مسیح نے کی ہے. آدھی نہیں چھڑیا. ہم گناہ میں تھے، یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور ہمیں مکمل طور پر گناہ کی غلامی سے نکال کر آسمانی خدا کی بادشاہت میں شامل کر لیا. ہیلیلویا. اور پولس اس کلیسیا کو یہ بھی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یسوع کے پاس پوری نجات ہے. نجات غلط تعلیموں کے اندر نہیں ہے، نجات کسی اور کی حکومت میں نہیں ہے، نجات کسی بڑے شخص کے جو ہے وہ پروٹوکول کے اندر نہیں ہے، نجات کسی بڑے رتبہ رکھنے والے لوگوں کے پاس نہیں ہے، نجات کا تعلق کسی بڑے سورما کے ساتھ نہیں ہے، نجات کا تعلق کسی بڑی تعلیم یافتہ شخصیت کے ساتھ نہیں ہے. نجات کا ڈائریکٹ تعلق یسوع مسیح کے ساتھ ہے جو پوری دنیا کا کفارہ ہے. تیسرے باب کی 17ویں آیت میں 15ویں سے 17ویں آیت میں کہتا ہے اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو. اب ایک بدن کا کیا مطلب ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے بدن کے کیا ہیں؟ اعضاء ہیں. کوئی ہاتھ ہے، کوئی پاؤں ہے، کوئی آنکھیں ہیں. تو اس طرح مل کر کوئی ڈھولک بجا رہا ہے، کوئی گٹار بجا رہا ہے، کوئی کی بورڈ بجا رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی چٹائیاں دریاں بچھا رہا ہے، کوئی ٹینٹ لگا رہا ہے، کنات لگا رہا ہے، کوئی ساؤنڈ سسٹم سیٹ کر رہا ہے. تو یہ مختلف طرح کے اعضاء مل کر یسوع مسیح کا بدن مکمل ہوتا ہے. تو خدا کا بندہ پولس کلیسیا کو سمجھانا چاہ رہا ہے، نصیحت کرتے ہوئے وہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے اور کہتا ہے اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو. اور ایک جگہ پر وہ کہتا ہے کہ اپنے بلاوے کو نہ بھولو. کس کام کے لیے ہم بلائے گئے؟ کیوں خدا نے ہمیں بلایا ہے؟ پھر یہ بھی لکھا ہے بلائے گئے تو بہت لیکن برگزیدہ تھوڑے. ہم کالڈ پیپل ہیں، ہم بلائے گئے لوگ ہیں. اور یوحنا کے انجیل 15ویں باب میں لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور الگ کیا تاکہ تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. سیپریٹڈ، برگزیدہ، الگ کیے لوگ. ہماری شناخت فرق، ہمارا رتبہ فرق، ہمارا سٹینڈرڈ فرق، ہماری زندگی گزارنے کا سٹائل فرق، ہماری گفتگو فرق، ہمارے الفاظ فرق، ہمارے نظریات فرق، ہمارا سوچنا اٹھنا بیٹھنا فرق، لوگوں سے ملنا فرق. کیوں؟ کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں
وہ یہ ہے کہ ہم مل کر یسوع مسیح کے بدن کو ترقی بخشیں، اس کے بدن کو بڑھائیں۔ بہت دفعہ کلیسیا اس لیے نہیں بڑھتی، کچھ لوگ اس طرح کے، لفظ ایک بولوں گا، زریلے قسم کے، وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ فلانا بندہ بھی ہمارے چرچ کا حصہ بنے۔ میں آپ کی بات بالکل نہیں کر رہا، آپ سب چاہتے ہیں تو اس لیے پورا گھر بھر جاتا ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، دوسری کلیسیوں کی بات کر رہا ہوں جو ادھر نہیں ہے، پاکستان میں جو نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ کڑوے بیج کلیسیا کے اندر بوتے ہیں کہ کلیسیا کو روکتے ہیں کہ وہ نہ آئیں، کیونکہ وہ خود بھی برکت نہیں پانا چاہتے اور دوسروں کو بھی اس برکت میں شامل نہیں ہونے دیتے۔ لیکن خدا کا بندہ پلوس کہتا ہے جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے، تمہارے دلوں پر حکومت کرے۔ کون حکومت کرے؟ یسوع کا اطمینان، مسیح کا اطمینان۔ بہت دفعہ ہمارے اندر اس لیے بھی اطمینان، سکون، تسلی نہیں ہوتی کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ میں مسیح کے بدن کا حصہ ہوں، مسیح میرا سر ہے۔ بہت دفعہ ہم سر بن جاتے، سب کچھ میں کروں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، خدا کو ہم دعوت نہیں دیتے۔ یہ لوگ بکھرے ہوئے لوگ تھے، جو بھی آتا چل میرے بھائی ادھر پیچھے، جیڑی کو تعلیم لے کے آتا آمین۔ اور خدا کا بندہ پلوس ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا چاہتا تھا، ان کو بتانا چاہتا تھا کہ سکون، اطمینان، تسلی ہر روز کسی کے بھاگنے کے پیچھے سے نہیں ملتی، یسوع مسیح کے اطمینان سے ملتی ہے۔ یسوع مسیح اطمینان اور تسلی کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے یسوع کے پاس آنا ہے، آپ نے یسوع کے قدموں میں آنا ہے، آپ نے یسوع کے بدن میں شامل ہونا ہے جس کے لیے تم بلائے گئے ہو۔ تمہارا بلاوا عام بلاوا نہیں ہے، آپ کی کالنگ عام کالنگ نہیں ہے۔ آپ کو کسی بادشاہ نے نہیں بلایا، آپ کو کسی وزیر نے نہیں بلایا، آپ کو کسی عام انسان نے نہیں بلایا، آپ کو اس نے بلایا ہے جو آسمان کا بھی اور زمین کا بھی خالق ہے اور پوری دنیا کا وہ مالک بھی ہے۔ وہ اتھارٹی رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ جلال اس کے پاس ہے، حشمت، بزرگی، تعریف، تعظیم، تمجید کے لائق صرف وہی خدا ہے۔ اس نے آپ کو بلایا ہے۔ کلیسیا آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اگر آپ کو کوئی نیگیٹو راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس راستے پہ جانے سے پہلے آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ مجھے خدا نے بلایا ہے، میرا بلاوا عام بلاوا نہیں ہے، میں قیمت سے خریدا گیا ہوں، قیمت سے خریدی گئی ہوں، میں مسیح کے اطمینان میں رہنا چاہتا ہوں، اس کی تسلی میں رہنا چاہتی ہوں۔ پھر کہتا ہے تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ کس بات کے لیے؟ نمبر 1، اس بلاوے کے لیے جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اور مسیح کا بدن ہو۔ دوسرے نمبر پر اس بات کے لیے شکر گزاری کرو کہ آپ کا اطمینان یسوع مسیح میں ہے اور وہ سب سے بڑی اتھارٹی ہے۔ امریکہ سپر پاور ضرور ہے، ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ کا ملک سپر پاور ضرور ہے، لیکن اس سے اوپر بھی ایک پاور ہے، موسٹ سپر پاور، اور وہ یسوع کی حکومت ہے۔ ہیلیلویہ! وہ ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ایک وقت میں ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہے۔ کلیسیا کوئی عام لوگ نہیں ہیں، کلیسیا یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہے۔ کلیسیا برگزیدہ لوگ ہیں، کلیسیا چھڑائے گئے لوگ ہیں، کلیسیا الگ کیے گئے لوگ ہیں۔ اس لیے جو لوگ سوچتے ہیں، جو اور طرح کے لوگ جو دنیاوی سوچتے ہیں، آپ نے وہ نہیں سوچنی۔ آپ کا خدا زندہ ہے، جو بلانے والا ہے، مزے کی بات ہے، وہ زندہ ہے، وہ مرا ہوا نہیں ہے۔ کسی چرچ کا بانی، کسی تنظیم کا بانی شاید آپ کو کوئی عہدہ دے کر بعد میں وہ مر جائے، لیکن جس نے آپ کو بلایا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ مرا تھا، 3 دن وہ زمین کے نیچے رہا، قبر کے اندر رہا، دنیا نے اس کو دبانے کی کوشش کی، دنیا نے اس کو مختلف طرح سے مارنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ دفن ہوا، مر گیا، اور بڑی قدرت کے ساتھ
तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आप उस बुलावे के हिस्से में हो जो जिंदा बुलावा है। आपका बुलाने वाला आम नहीं है, खास है, और आपका बुलावा कमजोर नहीं है क्योंकि बुलाने वाला जोरावर है। आपका बुलावा मुर्दा नहीं है क्योंकि बुलाने वाला जिंदा है। हालेलुया। फिर खुदा का खादिम कहता है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। कसरत का मतलब है बहुतात, ज्यादा, बहुत ज्यादा, लामहदूद। इतना कलाम अंदर हो कि अगर कोई भी लफ्ज मुंह से निकले तो वो कलाम ही हो। हालेलुया। कोई भी सोच अगर आए तो कलाम की सोच है। कोई भी अगर कोई काम हो तो वो कलाम में हो कारी काम हो। कोई ऐसा काम ना हो जो इधर उधर हो, जो इधर उधर का हो। मैंने शायद पहले भी एक दफा आपको स्टोरी बताई। साधु सुधर सिंह एक दफा ट्रेन में सफर कर रहे थे। ये एक शख्स था जो कन्वर्टेड था, सिख था, और इसने यीशु मसीह को कबूल किया, और ये सारी उम्र फिर यीशु मसीह का दीवाना ही हुआ, और इसने मुख्तलिफ तरह से खुदा की खिदमत की, चोगा पहनते हुए। और इसी तरह एक दिन वो पहाड़ों में ही कहीं उसकी डेथ हो गई। एक दफा वो सफर कर रहा था ट्रेन में, और सफर काफी लंबा था। तो कुछ लोग उसके इर्द गिर्द बैठे थे। उन्होंने कहा कि साधु आप भी हमारे साथ ताश खेलो ताकि हमारा सफर अच्छे तरीके से गुजर सके। मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कुछ लोग मोबाइल यूज करते हैं, कुछ लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं, कुछ मुख्तलिफ तरह से चाह रहे होते हैं कि हमारा सफर जो है वो अच्छा गुजर जाए और जल्दी गुजर जाए। टाइम उतना ही लगता है, लेकिन चूंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमें महसूस नहीं होता। तो साधु ने इग्नोर कर दिया। फिर दूसरी दफा उन्होंने इनवाइट किया, दावत दी कि भाई हमारे साथ ताश खेलो। उसने फिर इग्नोर कर दिया। तीसरी दफा जब उसको दावत दी गई कि ताश हमारे साथ खेलो, हालांकि ताश हमारे यहां कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं गिना जाता, साधु ने फिर उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं खेल तो जरूर लूं, लेकिन जो हाथ जिस हाथ से मैं ताश खेलूंगा ये हाथ मेरे नहीं है। जिन आंखों से मैं ये ताश खेलूंगा ये आंखें भी मेरी नहीं है। जिस जहन से मैं सोच कर पत्ता फेंकूंगा ये जहन भी मेरा नहीं है। ये बदन जो इस काम के लिए इस्तेमाल होगा ये बदन भी मेरा नहीं है। उन्होंने सोचा कि ये पागल हो गए, ये शख्स जो है वो इसका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा ए फिर किधर है? उसने कहा ये आंखें यीशु की आंखें हैं, ये हाथ यीशु के हाथ हैं, ये जहन यीशु का जहन है। पहला ग्रंथियों पहले बाब की 17वीं आयत में लिखा है हम में मसीह की अकल है, ये अकल मसीह की अकल है, और ये बदन ही मसीह का बदन है, क्योंकि उसने इसके लिए कोड़े खाए थे, खून बहाया था, उसके मुंह पर थूका गया था, उसकी दाढ़ी को नोचा गया था, उस पर लान तान की गई थी, उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया गया था, उसको स्लीप पर लटका दिया गया था, वो नंगा लटक गया मेरी खातिर, और एक भाला उसके पसली में मारा था उन्होंने, वो मर गया और मारकर उसको कब्र के अंदर दफनाया गया, और बड़ी फतह के साथ वो मुर्दों में से जी उठा। ये बदन उसका बदन है जिसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। मैं उसका हूं, मैं अपना नहीं हूं, मैं कीमत से खरीदा गया हूं। और ग्रंथियों की कलीसिया को लिखते हुए खुदा का बंदा पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन किसका मकदस है? रूहुल कुद्स का मकदस है, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। हमारे एक्शंस, हमारे अंदाज इस तरह के होने चाहिए कि हम मसीह के हैं, हम अपने नहीं हैं। कलाम को दिलों में कसरत से बसने दो। ज़बूर 119 में खुदा का बंदा दाऊद कहता है
खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। कलाम की कसरत जब हमारे अंदर होती है, हाँ 2 तरह के कलाम है, यहां मैं वाजे कर दूं। एक जगह पे लिखा है कलाम की कसरत खता से खाली नहीं। वो कलाम कौन सा है? जो हम करते हैं। कलाम, जो बात मैं कर रहा हूं ये कलाम है, जो बात खुदा करता है वो खुदा का कलाम है। अब हर रोज हम कितनी बातें करते हैं वो हमारा कलाम है, लेकिन हमने अपने कलाम को कसरत से नहीं बसने देना, खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने देना है, ताकि क्या हो? आगे लिखा है कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर, गीत और रूहानी गजलें गाओ। जब कलाम अंदर होगा ना तो फिर गीत लपने नहीं पैणगे भी केड़ा गाना, पता है अंदर कलाम है ना तो जुबान से भी फिर कलाम ही आएगा। आमीन। जेड़ा कलाम अंदर है ना वो कलाम बाहर आएगा। अगर खुदा का कलाम आपके अंदर है तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई और कलाम अंदर से निकले। जो आप बीज बोते हैं ना जिस चीज का, वही फसल होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बीज जो है वो गंदम का बोया हो तो 3 दिन बाद वो कपास निकली हो, ऐसा नहीं होता। जो बीज बोएंगे वही फसल आप काटेंगे, वही आप फसल देखेंगे। तो जो कलाम अंदर होगा वो कलाम बाहर निकलेगा और वो वैसा ही काम करेगा। अगर खुदा का कलाम आपके अंदर कसरत से बसा है तो कसरत की जो खूबी है वो ये है कि जो अल्फाज मुंह से निकलेंगे कसरत से मोजे होंगे। हालेलुया। कसरत से माहौल बदलेगा, कसरत से आप जो गीत गाएंगे, आप जो दुआएं करेंगे। बहुत दफा कुछ लोग ऐसे हैं जो दुआ करते हैं तो इतना मसा छा जाता है उनकी दुआ से, उन्होंने अपने दिल में कलाम को, खुदा के कलाम को बसाया हुआ है। कुछ लोग मीटिंग लीड करते हैं तो अबर छा जाता है, कुछ लोग दुआ कर रहे होते हैं, वर्शिप कर रहे होते हैं, अबर छा जाता है। कुछ लोग भाई रॉयल की तरह जब ढोलक पे आते हैं, या भाई सबरान की तरह कीबोर्ड पर अपना गिटार पे आते हैं तो अबर छा जाता है। कलाम अंदर जितना ज्यादा हो सके कलाम को अंदर बसने दें ताकि क्या हो, हम एक दूसरे को नसीहत कर सकें और रूहानी गजलें गा सकें, गीत गा सकें, मज़ामीर गा सकें। मैं बेशुमार घरों के पास से जब गुजरता हूं तो माजरत के साथ गानों की आवाज आ रही होती है। वो गाने वो नहीं जेडे मोबाइल च लगे होंगे ने, जेडे इधरों निकल रहे होंगे ने। ठीक है, जो सुनेंगे वही बोलेंगे। कलाम सुनेंगे, कलाम मुंह पे आएगा। खुदा का बंदा पलूस चाह रहा था कि इस कलीसिया को खुदा का कलाम और उसकी अहमियत बताई जाए। नोश करना है कलाम को, इसके लिए दिल को खोले रखना है ताकि कोई ऐसा वक्त खाली ना जाए जब मेरा खुदा मेरे साथ कलाम ना करे। जितना ज्यादा कलाम का जखीरा आपके अंदर होगा उतनी ही ज्यादा पावरफुल आपकी टेस्टमनी होगी, आपकी गवाही होगी, और उतना ही ज्यादा खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। ये पास्टर्स के को माथे पर नहीं लिखा होता कि इनकी दुआ से शिफा होनी। कलीसिया के पास भी वही इख्तियार है जो किसी एक खादम के पास है। खुदा जो है वो यकसा मोहब्बत रखता है, खुदा की मोहब्बत में तकसीम नहीं है। हाँ, नेमतें तरह तरह की हैं। कलीसिया को लिख रहा है खुदा का बंदा कि तुम्हारे अंदर कलाम की इतनी कसरत हो ताकि कमाल दनाई से, और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, बगैर खुदा के कलाम के दनाई को नहीं आती। इमसाल की किताब में पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि खुदा का खौफ दनाई का शुरू है। खुदा का खौफ किस बात में है? कलाम जब पढ़ेंगे, जब सुनेंगे, जब कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर दनाई आएगी। आज की नस्लें क्यों हमारी बात नहीं सुनना चाहती? क्यों मुश्किल हालात के अंदर लोग चले जाते हैं? मेरी औलाद मेरी बात नहीं सुनती, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती। क्यों? इसलिए हमारी डायरेक्शंस बदल गई हैं, सोचें हमारी बदल गई हैं। जिस तरह से खुदा चाह रहा था
کہ ہم اس کی کلام کی قدرت سے بھر جائے. کلام نہیں ہے گھروں کے اندر, اور باتیں ہیں, اور آپ 16-17 گھنٹے بھی آپ آپس میں بیٹھے رہیں گے, آپ بور نہیں ہوں گے. کلام کے 15 منٹ بعد انجن ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ پریکٹس نہیں ہے, مشق نہیں ہم کرتے کلام زیادہ سننے کی. اور جو کام, جس کام میں بھی آپ زیادہ وقت گزاریں گے نا, وہ اسپرٹ آپ کے اوپر آ جاتی ہے. اگر آپ انڈین گانے زیادہ سنیں گے نا 3-4 گھنٹے, 5ویں گھنٹے تسی کدی بھی پہلا زبور یا دوسرا زبور نہیں گاؤ گے. جڑا سنے ہیں وہی منہ دے آنا ہے. جو سنیں گے وہی بولیں گے, جو سنیں گے وہ آپ کے اندر اترے گا اور وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. آج کلسیوں کی کلیسیا نہیں ہے, آج الفت کلیسیا یہاں موجود ہے, اور آپ کے ساتھ خدا یہ کلام کر رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ایک بدن ہونے کے بلاوے میں بلائے گئے ہیں, کہ ہم مسیح کا بدن جو ہے وہ بنے. نمبر 2, پھر ہمیں دنیا کی حکومتوں نہیں بلکہ خدا کی حکومت کو زیادہ فوکس کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی حکومت کو ماننا نہیں ہے, تابع رہنا ہے, کلام بھی کہتا ہے, لیکن سپیریئر سب سے بڑی جو حکومت ہے وہ خدا کی ہے, اس کے انڈر رہنا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہم نے شکر گزاری کرنی ہے. چوتھی بات, ہم نے کلام کو اپنے دلوں میں کیا کرنا ہے, کثرت سے بسنے دینا ہے. 5ویں نمبر پر ہم نے آپس میں کمال دنائی سے تعلیم اور نصیحت دینی ہے. پھر آگے 5ویں نمبر پر خدا کے لیے مزامیر, گیت اور روحانی غزلیں گانی ہے. چھٹا اور آخری پوائنٹ یہ ہے, اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو, اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ. ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے. حالات اچھے ہیں, خداوند تیرا شکر. حالات برے ہیں, وہ حالات آپ کے لیے برے ہیں, خدا کے لیے برے نہیں ہیں. کیونکہ لکھا ہے, ہم جانتے ہیں, کیا جانتے ہیں, ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. آپ کے برے حالات وہ آپ کے لیے برے حالات ہیں, خدا کے لیے برے حالات نہیں ہیں. بہت دفعہ خدا ہمیں اس طرح کے حالات میں ڈال کر ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے, وہ ٹریننگ ہماری ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم بڑبڑا رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے خدا, کہاں سو گیا, میری دعاؤں کو نہیں سنتا. خدا یہ کہتا ہے کہ ہم نے شکر گزاری کے ساتھ ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. کوئی بھی حال پوچھے تے پاویں بلڈ پریشر ہائی تے پاویں لو, خداوند کا شکر ہے میں ٹھیک ہے, اور میرا ایمان ہے کہ اگر نہیں بھی ٹھیک آپ ٹھیک ہو جائیں گے. شکر گزاری کے اندر اتنی پاور ہے, اتنی قدرت ہے کہ وہ آپ کے جو حالات خراب آپ کو نظر آ رہے ہیں, جب آپ شکر گزاری کریں گے وہ حالات آپ کو ٹھیک نظر آنا شروع ہو جائیں گے. خدا اپنی کلیسیا سے یہ توقع کرتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے بدن کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو کمال دنائی کے ساتھ نصیحت کرتے ہوئے, تعلیم و تربیت کو حاصل کرتے ہوئے, روحانی مزامیر گاتے ہوئے, روحانی غزلیں گاتے ہوئے, روحانی گیت گاتے ہوئے, وہ کلام یا کام جو کچھ بھی کریں وہ خداوند کا اس میں شکر بجا لائیں. ہر کام کا آغاز بھی شکر گزاری سے ہو اور انجام بھی شکر گزاری سے ہو. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کا یسوع, میرا یسوع دوبارہ اس دنیا میں اب بچہ بن کر نہیں آئے گا, اب وہ بادشاہوں کا بادشاہ بن کر آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا. ہیلیلویا. کیونکہ یسوع مسیح کی یہ خواہش ہے یوحنا 14 باب کے مطابق کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. یسوع مسیح ہمیں آسمان کی بادشاہی میں دیکھنا چاہتے ہیں. آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے, ہم دعا کریں گے. پریز دی لارڈ. ہیلیلویا. خدا کے کلام کو, مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. آپ کے حالات آپ خود ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ کے حالات خدا کا کلام تبدیل کر سکتا ہے. آپ خود سے کچھ بھی نہیں ہیں, کیونکہ یسوع نے خود کہا تھا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن خدا کا بندہ پلوس کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. کلام کے اندر قدرت ہے. کلام طوفانوں کو تھما دیتا ہے. کلام میں لکھا ہے
کہ کلام جب نازل ہوتا ہے شفا نازل ہوتی ہے. وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. ساری برکتیں، بخششیں، شفائیں، تازگی، امید، سب کچھ خدا کے کلام کے اندر ہے. آئیں آج سے فیصلہ کیجئے کہ یہ خداوند تیرا کلام میرے دل کے اندر کثرت سے بسے. سب سے زیادہ اگر کوئی میرے دل کے اندر جگہ ہو تو وہ خداوند تیرے کلام کی جگہ ہو. پریز دی لارڈ، ہالیلویہ. آئیں چند لمحات کے لیے جھکیں اور خداوند کی شکر گزاری کیجیے. پریز دی لارڈ، ہالیلویہ. پریز دی لارڈ، ہالیلویہ. بھائی جمیل آپ سامنے آ جائیں. پریز دی لارڈ. شکر کیجیے خدا کے زندہ موت پر کلام کے لیے جو ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا فضل دیتا ہے. شکر کیجئے ایسے بھی لوگ ہیں جن تک ابھی تک خدا کا کلام نہیں پہنچا. آپ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ خدا کا کلام سنتے ہی رہتے ہیں. آپ چھوڑے گئے لوگ نہیں ہیں، آپ چنے گئے لوگ ہیں. پریز دی لارڈ، ہالیلویہ. ہالیلویہ. تھینک یو جیزس. اپنی اپنی زندگی پر غور کیجیے. کیا میں خداوند کی حکمت کے مطابق چل رہا ہوں؟ اپنے آپ کو خدا کے کلام کو اپنے اندر آنے دیجیے. خدا کے روح کو آنے دیجیے، کیونکہ جب ہمارے اندر روح آتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے.